بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا یہ لوگ قرآن پاک میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف ہوتا۔ اور واقعی قرآن پاک کی آیات میں کنٹراڈکشن نہیں ہے، تضاد نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں پتہ نہیں اس بک میں یا کسی اور جگہ بتا چکا ہوں کہ جرمنی میں یا کسی اور ملک میں دنیا کے مختلف علاقوں سے قرآن پاک منگوائے گئے تاکہ ہم دیکھیں کہ آیات میں فرق انہیں نہیں ملا۔ اور یہ اگر ہم دیانتداری سے دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کام تھا کہ جو قرآن پاک مختلف زبانوں میں، مختلف تلفظ میں، مختلف علاقوں میں تھے، یعنی کہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ نہیں تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں تبدیلیاں ہو جاتی، بہت کچھ ہو جاتا۔ تو آج بہت بڑی پرابلم ہم مسلمانوں کے لیے ہوتی، جو اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ پھر اپنے ضمیر کے مطابق ہی فیصلے کر کے چلتے۔ لیکن قرآن پاک کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بڑا کام کیا۔ انہوں نے تمام قرآن پاک مختلف علاقوں سے منگوا کر جلوا دیے۔ اس پر بہت بڑا اعتراض ان پر کیا گیا کہ قرآن پاک کیوں جلوائے گئے؟ مدینے میں دریا تو کوئی نہیں۔ جن لوگوں نے اعتراض کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندے کی ایک سوچ مختلف ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی سوچ بڑی ہی چھوٹی ہوتی ہے، اس طرح کہ اگر وہ قرآن پاک جلواتے نہ تو پھر کس طریقے سے کیا کرتے؟ کسی جگہ ڈھیر لگا دیتے، بارش ہوتی، اللہ معاف کرے کوئی جانور وہاں آ جاتا تب بھی اعتراض ہوتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو ہر اینگل سے جن لوگوں نے مخالفت کرنی ہے انہوں نے مخالفت کرنی ہے۔ اگر وہ زمین میں دباتے تب بھی نعوذ باللہ بے حرمتی کے زمرے میں آتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بہترین کام یہ کیا کہ وہ نسخہ جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اس کو منگوا کر اس کی کاپیاں بنوا کر پوری دنیا میں تقسیم کروا دی جہاں جہاں ان کی حکومت تھی۔ ایک مصری اسکالر احمد دیداد، جن کو ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا استاد مانتے ہیں، یہ بھی ریلیجنز کے کمپیریزن میں بہت اعلیٰ اسکالر تھے۔ قرآن پاک کی جامعیت اور اکملیت کے متعلق اپنی کتاب القرآن دا الٹیمیٹ میریکل میں لکھتے ہیں کہ آسمان میں موجود سورج، چاند اور ستاروں پر تو ریسرچ ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس پر ریسرچ تو ممکن ہے، مگر قرآن حکیم کے اندر پائے جانے والے لاتعداد علوم کا احاطہ کرنا قطعی طور پر ناممکن ہے۔ ان کی یہ بات بالکل درست ہے۔ 1400 سال سے قرآن پاک پر تحقیق ہوتی چلی آ رہی ہے اور ابھی بھی اس میں بہت سی آیات ایسی ہیں جو واضح ہونی رہتی ہیں، اور ایک ایک آیت سے بہت بڑی بڑی تحقیق، چاہے وہ سائنٹیفک ہو چاہے وہ ہسٹوریکل واقعات ہو، جڑی ہوئی ہے۔ دراصل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، مین چیز تو احکامات ہیں، اس کی تسبیحات ہیں، اس کی تقدیس ہے، اس کی ثنا ہے، اور تخلیقی معاملات سے متعلق آیات ہیں۔ صرف تخلیقی معاملات سے متعلق آیات نہیں ہیں، بلکہ یہ کائنات کس طرح ختم ہوگی، یہ بھی جو آیات ہیں بڑی حیرت انگیز ہیں، اور موجودہ سائنس کے مطابق بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ اگر ان آیات پر، یہ قرآن پاک کی آیات پر تحقیق ہوتی رہے تو قیامت تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ اس بات کو قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ زمین پر جتنے درخت ہیں اگر وہ سب قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے اور وہ سمندر اپنے ساتھ 7 سمندر اور لے آئے مگر اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ سورہ لقمان 31 آیت 27۔ اللہ کی باتیں کیا؟ اللہ کے حکم، اللہ کی ذات، صفات، اللہ نے جو تخلیقات کی ان سب پر
اسی طرح سے قرآن پاک کی عظمت اور حکمت کے بارے میں سورہ نمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آسمان اور زمین میں کوئی ایسی چیز پوشیدہ نہیں ہے جس کا ذکر اس روشن کتاب میں نہ کیا گیا ہو۔ اب بریف اور ہنٹ اور اشاروں میں ہے۔ قرآن کی حقانیت کے متعلق عکاظ کے میلے کا ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ مکہ شہر کے قریب عکاظ کے میدان میں ہر سال شاعری کا مقابلہ منعقد ہوتا تھا۔ اس میں اول آنے والے شاعر کا کلام کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیا جاتا تھا تاکہ دنیا کے مختلف کونوں سے آنے والے افراد اس کو پڑھیں اور اگلے سال مشاعرہ میں اس سے بہتر لکھنے کی کوشش کریں۔ شاعری کے اس مقابلے کا معیار اس قدر بلند تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت میں بھی کبھی بھی یہاں اپنے لیے نمایاں مقام نہ بنا سکے۔ اس مقابلے میں کم از کم 7 جج ہوتے تھے، ان میں خنسا نامی ایک عورت بھی شامل تھی۔ اس جج عورت نے ایک بار حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے حسان، اپنا سب سے اچھا شعر سناؤ۔ اور جب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بہترین شعر سنایا تو اس جج عورت خنسا نے اس میں 7 غلطیوں کی نشاندہی کی جنہیں مشترکہ طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ بس جہاں پر کسی کلام کو پرکھنے کا یہ معیار ہو، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے کلام کا معیار ملاحظہ کریں کہ جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا۔ بس جب مکہ کے بڑے بڑے شاعروں نے سورۃ الکوثر کو کعبہ کی دیوار پر معلق دیکھا تو وہ سارے کے سارے اس کے اندر پائے جانے والے لاتعداد فنی محاسن، شاعری میں تشبیہ، استعارے، یہ فنی محاسن، ردیف، قافیہ، شاعری میں استعمال ہونے والے الفاظ کی خوبصورتی کے سامنے گونگے ہو کر رہ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال عکاظ میں مشاعرہ ہی منعقد نہ ہو سکا، یعنی کہ اس معیار کی شاعری نہیں ہو پائی کسی سے۔ نابغہ زبیانی جو تمام ججوں میں چیف جج تھا، اپنے چند ساتھیوں کو لے کر اس مقام پر پہنچا جہاں پر سورۃ الکوثر معلق تھی، اور قلم لے کر ردیف اور قافیہ کا لحاظ رکھتے ہوئے اس نے اس کے نیچے لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے تیری طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی برکتوں والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں خوب غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں۔ سورہ سعد آیت 29۔ اور قرآن پاک پر جو تحقیق کر رہے ہیں بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے فلاسفر، 1400 سال سے تحقیق ہوتی آ رہی، کہیں کوئی ثابت ہی نہیں کر سکا، نان مسلم بھی ثابت نہیں کر پائے کہ غلطیاں نکالیں اس میں سے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت لاؤ، بنا کے لے آؤ، اور جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یا تذرون 11، سورہ یونس 10 آیت 38۔ قرآن پاک کا یہ چیلنج 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ مسلمہ کذاب آیا، کیا وہ قرآن پاک جیسے آیات بنا سکا؟ نہیں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، جھوٹا نبوت کا دعوے دار، وہ بھی بڑا اسٹائل مار کے اس نے کچھ لکھی اپنی طرح سے، بن ہی نہیں پائی وہ بات۔ 33، یہ آیت نمبر 33 ہے، ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ یہ 1400 سال سے ہے چیلنج، اور آگے بھی چلتا رہے گا۔ اتنی اعلیٰ شاعری ہو چکی، بنا نہیں پائے، شاعر نہیں بنا پائے۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔
بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 23 تا 24۔